میں ہنوز اسی طرح اپنی دونوں ٹانگوں پر تنا کھڑا تیندوے کی گردن دبوچنے لگا اور وہ اپنے پنجوں سے میرے اوپری برہنہ بدن پر کروچے ڈالتا رہا، مگر مجھ پر مطلق اثر نہیں ہوا اور میں اس کی گردن دبوچے چلا گیا، یہاں تک کہ اس کے پنجوں کی مضروب کر دینے والی حرکات کمزور پڑتے پڑتے دم توڑ گئیں، اور میں نے اس وقت ہی اسے چھوڑا جب وہ بالکل میرے ہاتھوں پر گردن سمیت جھول نہیں گیا۔ اس کے بعد میں نے اس کے مردہ وجود کو ایک جانب اچھال دیا۔ مردہ تیندوے کے گرتے ہی دونوں مسلح افراد نے باری باری 2 گولیاں اس کے جسم میں اتاریں، پھر زخمی عورت کی جانب بڑھے۔ عورت اپنی زخمی ٹانگ کی پرواہ کیے بغیر زمین پر پڑے پڑے یک ٹک مجھے یوں تکتی رہ گئی جیسے میں کسی اور ہی دنیا کی مخلوق ہوں۔ اپنی تکلیف اور خوف اس کے خوبصورت چہرے سے انکا ہو چکا تھا اور اس کی جگہ حیرت نے لے لی تھی۔ بی بی جی سنبھلیے، وہ اسے سہارا دینے کے لیے جھکے۔ وہ دونوں شاید اس کے خدمتگار تھے۔ میں نے ایک نظر اپنے توانا بدن پر پڑی سرخ لکیروں کو دیکھا، ان میں جلن ہو رہی تھی جو ناقابل برداشت تھی۔ عورت کراہی، میری ٹانگ زخمی ہے، میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ٹھہرو، اچانک میں نے ان دونوں سے کہا۔ میری آواز پر وہ سیدھے کھڑے ہو گئے اور میری جانب تکنے لگے۔ عورت بھی زمین پر لیٹے لیٹے میری جانب تکنے لگی۔ میں الٹی ہوئی جیپ کی جانب بڑھا، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اس پر جما دیے، پھر 2-3 بار اسے ہلایا۔ اس کے بعد زور آزمائی کے انداز میں اپنے گرانڈگل توانا بدن کی طاقت لگاتے ہوئے جیپ کو سیدھا ٹائروں پر کھڑا کر ڈالا۔ پلٹا تو وہ تینوں حیرت سے آنکھیں پھاڑے میری جانب تکے جا رہے تھے۔ اس کے بعد میں ان کی جانب بڑھا۔ خدمتگار اپنی بی بی جی کے سلسلے میں سخت تفکر اور تشویش میں مبتلا تھے۔ شاید ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے سنبھالا دیں۔ اندر جا کر جیپ کی سیٹ اکھاڑ لاؤ، میں نے سپاٹ لہجے میں ان سے کہا۔ میرے انداز سے تکلیف یا درد کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ حیرت زدہ کھڑے رہے۔ جیسا یہ کہہ رہا ہے ویسا ہی کرو، جلدی۔ اپنے خدمتگاروں کو گمسم کھڑے پا کر عورت نے کہا۔ مجھے اس کا انداز تحکمانہ لگا، تبھی دونوں چابی بھرے کھلونوں کی طرح حرکت میں آئے اور جیپ کی جانب بڑھ گئے۔ میں اس عورت کی جانب بڑھا اور پھر اس کے قریب ذرا اکڑوں بیٹھ کر اس کی زخمی ٹانگ کا جائزہ لینے لگا۔ عورت کی عمر مجھے 35-40 کے پیٹے ہی میں لگی تھی، مگر بلا شبہ وہ اس عمر میں بھی خاصی دلکش اور حسین تھی۔ اس کی آنکھیں کچاتا، ہونٹ بھرے بھرے اور بال براؤن رنگ کے اور گھنے تھے۔ اس کے متناسب جسم پر قیمتی لباس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کسی بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ مجھے اس کے خوبرو چہرے پر ایک خاص قسم کا رعب اور دبدبا بھی جھلکتا محسوس ہوا تھا۔ نہ جانے اتنی رات گئے یہ اپنے دونوں خدمتکاروں کے ساتھ کہاں نکلی تھی۔ اس کی ٹانگ ٹخنے کی جانب سے تیندوے نے بری طرح چبا ڈالی تھی اور وہاں سے خون بہ رہا تھا۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ کچھ عرصہ چلنے پھرنے کے قابل ہو سکتی تھی۔ وہ عورت بھی ایک ٹک مجھے تکے جا رہی تھی، اسے شاید اپنی تکلیف کا احساس بھی نہیں رہا تھا۔ میں ہونٹ نیچے اٹھ کھڑا ہوا اور جیپ کی جانب دیکھا تو وہ دونوں افراد ہنوز جیپ کی اکبیل لمبی سیٹ اکھاڑنے کے جتن میں مصروف تھے۔ تب میں آگے بڑھا اور انہیں ایک جانب ہٹنے کو کہا، پھر باہر کھڑے کھڑے جیپ کے کھلے دروازے سے نصف اندر جھک کر دونوں ہاتھوں سے سیٹ پکڑی اور ایک زوردار جھٹکے سے اکھاڑ ڈالی۔ ان دونوں خدمتگاروں کے منہ ایک بار پھر حیرت سے کھل گئے۔ خود میں بھی اپنی اس نئی تبدیلی پر خوش اور حیرت زدہ تھا، مگر ظاہر ایسا ہی کر رہا تھا جیسے یہ زور آوری میرے معمولات میں شامل ہو۔ پھر خدمتگار سے میں نے عورت کے زخم پر پٹی باندھنے کا کہا۔ اس نے اپنی قمیص اتاری اور اسے پھاڑ کر پٹی بنا کر مجھے دی۔ وہ پٹی میں نے عورت کے زخمی ٹخنے کے گرد اچھی طرح باندھ دی تاکہ جریان خون کسی حد تک بند ہو سکے۔ اس کے بعد سیٹ پر عورت کو لٹا کر جیپ میں لاد دیا گیا۔ دونوں خدمتگار اگلی سیٹ پر براجمان ہو گئے اور 2-1 بار کی کوشش سے جیپ بھی اسٹارٹ ہو گئی۔ میں پلٹنے لگا تو شاید عورت نے اپنے ایک خدمتگار سے کچھ کہا۔ اس نے مجھے آواز دی، ٹھہرو، بی بی جی کا حکم ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ حویلی چلو۔ میں کھڑے کھڑے ان کی جانب گھوما اور سپاٹ لہجے میں بولا، میں کسی کے حکم کا پابند نہیں ہوں، تم لوگ جا سکتے ہو پلیز۔ اندر سے عورت کچھ کہتے ہوئے کراہی، اس نے شاید اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ یہ حکم نہیں ہے، درخواست ہے، تم میرے محسن ہو، بالآخر عورت نے بمشکل کہا۔ میں قریب آ گیا، کھڑکی سے اندر دیکھا، وہ اپنی کوہنیوں کے سہارے پر تھی۔ آپ آرام سے لیٹ جائیں اور جلدی اپنی حویلی پہنچ کر کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں، میں نے بردباری سے کہا۔ نہیں پلیز، تم بھی زخمی ہو، اتنی رات کے کہاں جاؤ گے، کل چلے جانا، وہ بولی۔ مجھے وہ پڑھی لکھی لگی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا، پوچھا آپ کہاں رہتی ہیں؟ عورت کی بجائے آگے بیٹھے اس کے ایک خدمتگار نے مجھ سے کہا، یہ ریڈی گاہوں کی چھوٹی نمبردارنی ہے۔ اس کی بات پر میں چونک پڑا، گویا اس بدمعاش سوادیار کی ماں اور گاؤں کے نمبردار چودھری فتح خان کی چہیتی بہو شمیلہ خانم تھی۔ ساتھ ہی مجھے حیرت بھی ہوئی کہ وہ ایک جوان بیٹی کی ماں بھی تھی۔ گاؤں دیہاتوں میں چھوٹی عمر میں شادیوں کا عام رواج ہوتا ہے، یا پھر آزاد فضا، خوش خوراکی اور آسودہ حالی اس کی وجہ رہی ہو۔ اس کے متعلق چنبیلی کی بتائی ہوئی باتیں فوراً ہی میرے ذہن میں گردش کرنے لگیں اور کچھ سوچ کر میں نے ان کے ساتھ جانے کی خواہ میں بھر لی۔
تب ہی شمیلہ خانم نے آگے بیٹھے ہوئے اپنے خدمتگار کو پیچھے آنے کا حکم دیا اور مجھے سوار ہونے کا کہا۔ میں اندر ہی اندر کچھ سوچتے ہوئے ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اگلے ہی میں جیپ ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ تم کون ہو؟ عقب سے اس کی آواز آئی۔ وہ مجھ ہی سے مخاطب تھی۔ ایک مسافر، میں نے ہولے سے اور مختصر جواب دیا۔ مگر یہاں کیا کر رہے تھے؟ قریب ایک چشمے میں نہا رہا تھا، میں نے آہستگی سے جواب میں کہا۔ آپ کی چیخ اور فائر کی آواز پر دوڑا ہوا ادھر آ نکلا۔ تم شہر سے آئے ہو؟ اور انہیں ٹھیک اندازہ لگایا تھا زخمی ٹخنے پر پٹی بننے اور شاید دوسرے سبب وہ اپنی تکلیف کو بھولے ہوئے تھی یا پھر وہ مضبوط اعصاب کی مالک تھی۔ آیا نہیں، لایا گیا ہوں، میں نے مبہم لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ یہ ایک لمبی داستان ہے، پھر کبھی صحیح۔ میرا جواب سن کر وہ چپ ہو گئی۔ میں تقدیر کے اس عجیب گھن چکر پر دل کے دل میں مسکرا رہا تھا۔ ذرا دیر بعد ہم آبادی میں داخل ہو گئے۔ یہ ریڈی گاؤں تھا۔ میں چاند تاروں کی روشنی میں اطراف کا جائزہ لیتا رہا۔ جا بجا کچے پکے گھر بنے ہوئے تھے، کھیت بھی تھے اور مختصر میدان بھی، درختوں کی بھی بہتات تھی۔ ایک نسبتاً الگ تھلگ مقام پر مجھے سرخ پتھروں والی ایک پرانی وضع کی حویلی دکھائی دے گئی۔ جیپ گیٹ کے سامنے جا رکی۔ وہاں دو خدمتکار اور بھی موجود تھے اور فوراً ہماری جانب بڑھے تھے۔ پھر مجھے اور اپنی بیوی جی کو اس حالت میں دیکھا تو بری طرح بوکھلا گئے اور ایک خدمتکار اندر حویلی کی جانب دوڑ پڑا۔ ذرا ہی دیر بعد میں نے دیکھا کہ کچھ اور افراد کے ساتھ سمجھیار اندر سے برآمد ہوا۔ اس کی نظر ابھی مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ میں خود دانستہ ایسے رخ پر کھڑا تھا کہ فوری طور پر اس کی نظر مجھ پر نہ پڑ سکے۔ اسے شاید اندر بھاگ کر جانے والے مذکورہ خدمتکار نے سب بتا دیا تھا۔ سمجھیار پریشان نظر آ رہا تھا۔ ماں، کیا ہوا آپ کو؟ کہتا ہوا وہ اس کے قریب گیا۔ میں آہستہ سے کھسک کر تاریکی میں چلا گیا۔ وہ انہیں اندر لے جانے لگے۔ میں باہر ہی کھڑا رہا۔ پھر شاید شمیلہ خانم ہی نے کسی سے کچھ کہا تھا اور اس کی مائیت میں اندر جاتے ہوئے چار میں سے ایک خدمتکار پلٹ کر جیپ کی طرف آیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں تاریکی سے نکل کر قدر روشنی میں آ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولا، تم کدھر غائب ہو گئے تھے؟ آؤ میرے ساتھ، اندر چلو۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ حویلی بے شک پرانے طرز تعمیر کا بہترین نمونہ تھی، تاہم بوسیدگی جگہ جگہ سے اپن آپ دکھاتی نظر آ رہی تھی۔ حویلی ایک منزلہ مگر بلندی زیادہ نہیں تھی، لیکن رقبے کے لحاظ سے کافی پھیلی ہوئی تھی۔ گیٹ سے اندر وسیع و عریض باغ تھا۔ ایک راستہ اسی باغ کے درمیان سے گزر کر عقب سمت کو بھی جاتا نظر آیا۔ شاید اس طرف بھی کوئی دروازہ یا چھوٹا گیٹ تھا۔ دائیں جانب بیٹھک نما قدرے بلند چھت والا کمرہ دکھائی دیا۔ اس کے بائیں جانب گھوڑوں کا مختصر سا طویلا تھا۔ مشرقی سمت دو بڑی چارپائیاں اور موڑے رکھے تھے۔ وہیں ایک کار اور بغیر خود والی جیپ کھڑی تھی۔ میں اس جیپ کو پہچان چکا تھا۔ یہ سمد یار کی جیپ تھی۔ بہرکیف شمیلہ خانم کو اندر لے جایا جا چکا تھا، جبکہ میں ابھی راستے ہی میں تھا کہ مرکزی دروازے پر جیسے ہی قدم رکھا تو سامنے سے سمد یار نمودار ہوا اور میری طرف دیکھے بغیر خدمتگار سے مخاطب ہوا۔ وہ کون آدمی ہے جسے ماں بلا رہی ہیں؟ یہ ہے جی، خدمتگار نے میری جانب اشارہ کیا۔ سمد یار کی نظریں مجھ سے ملیں اور پھر جیسے اس کے چہرے پر زبردست اتار چڑھاؤ کے تاثرات ابھرے۔ تم؟ اس نے بے یقینی کے انداز میں کہا اور اوپر سے نیچے تک مجھے بڑے غور، حیرت اور قدرے ناگواری سے تکتا رہ گیا۔ کیوں سمد یار، پہچانا نہیں مجھے؟ کمال کر دیا تم نے تو یار۔ میں دانستہ اس کی حیرانی سے حز اٹھاتے ہوئے بے تکلفی سے کہا۔ وہ ایک دم کرخت لہجے میں بولا، بکواس بند کرو اپنی اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اسے ابھی تک مجھے اس قدر توانا اور اپنے پیروں پر کھڑے دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی۔ مجھے یاد تھا اس نے مجھے ایک روز اپنی رائفل کی نال سے ٹھوکر لگا کر دیکھا تھا اور انتہائی حقارت سے کہا تھا، تیرا تو تیل پانی ختم ہے۔ اب میرا تیل پانی اسے شاید اچھی طرح سے نظر آ رہا تھا۔ تم تو غصے میں آ گئے، واپس لوٹ جاتا ہوں۔ میں نے اسی طرح چڑھا دینے والی مسکراہٹ سے اس کی جانب دیکھا اور واپس پلٹا۔ ٹھہرو۔ حسب توقع اس نے عقب سے مجھے پکارا۔ میں پلٹا۔ اگر ماں کا حکم نہ ہوتا تو میں تمہیں ایک لمحہ بھی یہاں برداشت نہیں کرتا۔ میں سب جان چکا ہوں، سمجھے تم؟ انتہائی نخوت اور حقار سے کہتے ہوئے اس نے میرے صحت مند اور توانا ڈیل ڈول پر ایک نظر ڈالی۔ میں جان گیا تھا کہ اس کا کس بات کی طرف اشارہ تھا۔ تب میں بھی بے پرواہ انداز میں گویا اسے مزید تپاتے ہوئے بولا، جان گئے ہو تو اچھی بات ہے۔ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ تم خزانے کا ناٹک رچا کر مہلت لینا چاہتے تھے، مگر یاد رکھنا مجھے دھوکے میں رکھنے کی تمہیں قیمت چکانا پڑے گی۔ وہ انتہائی کینہ پروری سے بولا۔ میں نے اس کی دھمکی کی پرواہ نہیں کی اور مسکراتا رہا، یوں جیسے میرے سامنے کوئی بیوقوف بچہ کھڑا ہو۔ اس گنوار کو اندر مہمان خانے میں لے جاؤ اور ذرا ڈھنگ کے کپڑے پہناؤ۔ سمجھیار نے خدمتگار سے کہا اور نخوت سے ایک نظر مجھے گھورا اور جھٹکے سے واپس پلٹ گیا۔ میں اس کی جھنجھلاہٹ پر اندر ہی اندر لطف لیتا مسکراتا رہا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ اس نے جو دھمکی دی تھی مجھے اس سے محتاط رہنا تھا۔
میں اندر ایک مہمان خانے میں آ گیا۔ اسی خدمتگار نے مجھے شلوار قمیض لا دی، وہ دھلی ہوئی اور صاف ستھری تھی۔ میں نے کونے میں جا کر وہ پہن لی۔ میرا خیال تھا کہ مجھے ابھی شمیلہ خانم کے حضور پیش کیا جائے گا، مگر کافی انتظار کے بعد بھی ایسا نہیں ہوا تو مجھے بے چینی ہونے لگی، کیونکہ اماں اور چنبیلی یقیناً میرا بے چینی سے انتظار کر رہی تھیں۔ میں نے خدمتگار سے کہا میں کل صبح آ جاؤں گا۔ نہیں جی، یہ چھوٹے صاحب کا حکم ہے کہ آپ کل صبح چھوٹی نمبردارنی سے مل کر ہی جائیں گے۔ خدمتگار نے مجھے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، افسوس ہے میں تمہارے چھوٹے صاحب کے حکم کا پابند نہیں ہوں۔ میں نے بھی کھنڈے ہوئے لہجے میں کہا اور نکاسی کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ خدمتگار میں مجھے روکنے کی جرت نہیں ہو سکی۔ میں باہر آ گیا اور مڑی کی جانب توڑ لگا دی۔ یہاں مجھے ایک بار پھر خوشگوار خیرت ہوئی۔ میں تاریکی میں تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا چند منٹوں ہی میں مڑی تک جا پہنچا تھا اور میرا ذرا بھی سانس تک نہیں پھولا تھا، لیکن مڑی کے قریب پہنچتے ہی میں بری طرح چونک پڑا۔ وہاں سمد یار کے بغیر ہوڈ والی جیپ کھڑی تھی اور اندر سے مجھے اماں اور چنبیلی کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پل کے پل میرے اندر ایک طوفان کا بگولا سا اٹھا۔ غضب و غضب کا ایک لاوا سا تھا جو میرے اندر سے ابل پڑنے کو بے چین ہوا۔ میرے رگے پے میں خون طوفان کی طرح گردش کرنے لگا۔ پھر اگلے ہی میں ایک غضبناک دھاڑ کے ساتھ میں نے مڑی کے دروازے سے اندر جست لگائی۔ سامنے کا منظر دیکھتے میری حالت اس زخمی شیر کی سی ہونے لگی جو پھاڑ کھانے کے لیے بے چین ہو۔ اس منظر نے میرے اندر کے آتش فشاں کو جیسے ایک دھماکے سے اچھال ڈالا تھا۔ بدنیت سمد یار نے اماں کو فرش پر پٹک رکھا تھا، جبکہ چنبیلی کسی بے بس چڑیا کی طرح اس کے دونوں گماشتوں کے چنگل میں پھنسی بری طرح مچل رہی تھی۔ یہ دونوں گماشتے وہی یاور اور چھبا تھے جو پہلے بھی یہاں شبخون مار چکے تھے۔ مجھے دیکھتی جیسے سمد یار کو ایک دم سانپ سو گیا۔ مشل روشن تھی اور اس کی حدت امیز روشنی میں ان سب کو شاید میرے چہرے اور آنکھوں سے امڑتی طوفانی آگ کا اندازہ ہو چلا تھا۔ سمد یار، میں ہلک کے بل دھاڑا اور پلک جھپکتے ہی سمد یار کی گردن دبوچ لی۔ پھر جب تک اس کے گماشتے اپنے ہتھیار سنبھالتے، میں نفرت انگیزی سے اپنے ہونٹ بھینچ کر اس مردود کو قدموں میں گرا چکا تھا، اور یہی نہیں، اس کی گردن پر اپنا ایک پاؤں بھی رکھ دیا۔ یاور اور چبے نے چنبیلی کو چھوڑ کر یک لخت مجھ پر ہتھیار سیدھے کر دیے۔ خبردار، گولی چلانے کی بھیانک غلطی بھی مت کرنا، میں ان کی طرف لہو رنگ نظروں سے گھور کر بولا۔ صرف ایک جھٹکا اس کی گردن توڑ ڈالے گا۔ میرے لہجے کی جنگ باز گھن گرج میں نہ جانے کیا ایسا تھا کہ وہ دونوں ہی جہاں کے تہاں کھڑے رہ گئے۔ ہتھیار پھینک دو، میں پھر گھرایا۔ وہ میرے پاؤں تلے دبے ہوئے بے بس سمد یار کو تکنے لگے۔ اس کی حالت میری ایک ہی داؤ نے دگرگوں کر ڈالی تھی۔ اس کے حلق سے صرف ہلکی کراہی نکل پا رہی تھی۔ میرا غیظ و غضب اور اپنے چھوٹے صاحب کی حالت دیکھ کر خدمتگاروں نے گھبرا کر اپنے ہتھیار پھینک دیے۔ میں نے چنبیلی کو اشارہ کیا تو اس نے بھاگ کر اماں کو سنبھالا دیا۔ دونوں فرش پر لیٹ جاؤ، میں نے ان کو اگلا حکم صادر کیا۔ سمد یار میرے ایک ہی پاؤں تلے دبا حقیر کیڑے کی طرح مچل رہا تھا۔ دونوں نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کر ڈالی۔ پھر میں نے سمد یار کی گردن سے اپنا پاؤں ہٹا لیا۔ وہ بری طرح کانپنے لگا۔ گردن پر دباؤ کے سبب اس کی سانسیں بے طرح پھولنے لگی تھیں۔ گردن اور چہرہ تک متورم نظر آنے لگا تھا۔ وہ فرش پر ہی بیٹھے بیٹھے اپنی گردن اور سینہ سہلانے لگا۔ میں نے گرے ہوئے ہتھیاروں کو پیروں کی ٹھوکر سے دوسرے گوشے میں سرکا دیا۔ چنبیلی، اماں کو ادھر لاؤ۔ میرا لہجہ اب بھی گراتا ہوا تھا۔ چنبیلی حیرت سے مجھے تکے جا رہی تھی۔ وہ اماں کو قریب لے آئی۔ میں نے انتہائی نخوت سے سمد یار کو مخاطب کر کے تحکمانہ کہا، اماں کی بے عزتی کے جرم میں تجھے اس کے پیر چھونے ہوں گے، ناک فرش پر رگڑ کر معافی مانگنا ہوگی۔ مولا کی قسم، اس کے بغیر تجھے یہاں سے زندہ نہیں جانے دوں گا، میں نے وحشت ناک لہجے میں سمد یار سے کہا۔ اس کے پاس میرا حکم ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ میرے سر پر سوار خون کو پہلے ہی محسوس کر چکا تھا، اگرچہ اب بھی اس کے متورم بدہیج چہرے پر غرور کی جھلک نمایاں ہوئی تھی، مگر میرے غضبناک چہرے اور قہر برساتی آنکھوں نے اسے بہت کچھ باور کروا دیا تھا۔ ناچار وہ بیٹھے بیٹھے ہی اماں کے قدموں کی جانب جانوروں کی طرح سرکا اور اس کے دونوں پاؤں چھو کر معافی مانگی۔ فرش پر اپنے ناک بھی رگڑ ہے، میں گر جا، بس بیٹا رہنے دے، اماں نے مجھے روکا۔ تم چپ رہو اماں، میں نے ہولے سے کہا۔ سمد یار نے ایسا ہی کیا۔ اس کے دونوں گماشتوں یاور اور چھبے نے اپنے چھوٹے سرکار کی اس بے عزتی پر اپنے چہرے دوسری جانب پھیر لیے۔ تب میں نے ان دونوں کو بھی یہی سب کچھ کرنے کا حکم دیا۔ بے چوچراں انہوں نے بھی میرے حکم کی تعمیل کر ڈالی۔ اس کے بعد میں نے ہونٹ بھینچتے ہوئے سمد یار کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کر دیا اور قہر آلود لہجے میں بولا، اب اگر تو نے یا تیرے کسی کتے نے یہاں ذرا بھی بھٹکنے کی کوشش کی تو اس کا وہ حشر کروں گا کہ زمانہ یاد رکھے گا۔ دفع ہو جاؤں یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اسے موڑی کے دروازے کی جانب دھکیل دیا۔ وہ چلے گئے۔ میں چند لمحوں تک اسی طرح بپھرا کھڑا رہا۔ چنبیلی حیرت ناک نگاہوں سے مجھے تکے جا رہی تھی۔
जबकि अम्मा के चेहरे पर आसूदा से मुस्कुराहट रक्सा थी। तुझे हो क्या गया है, संभाल खुद को सोहराब। बिलाकर चंबेली ने मुझे खदेड़ा। क्या किसी का खून लेगा अपने सर पर? मेरी वाकई ऐसी हालत हो रही थी और शायद ये समझदार की खुशकिस्मती ही थी कि वो मेरे हाथों मरने से बाल बाल ही बचा था, क्योंकि मैंने अपनी इस ख्वाहिश पर बड़ी मुश्किल से काबू पा रखा था कि वो मेरे हाथों मरने ना पाए। ये मरदूद यहाँ आ जाएगा, मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मैंने कहा और फिर अपने साबका फर्शी बिस्तर पर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। चंबेली मेरे लिए पानी का गिलास भर लाई, वो मैं घटाघट पी गया। पर तू अचानक चला कहाँ गया था? चंबेली ने पूछा। मेरा दिल कर रहा था बाहर जाकर दौड़ लगाऊं, फिर मेरे साथ एक अजब वाकया पेश आ गया। मैंने कहा। मेरी हालत समझ चुकी थी। वो क्या? तब मैंने सब कुछ बता डाला। दोनों माँ बेटी ये सुनकर अंगुष्ठे बदन दार रह गई। फिर चंबेली बोली, जरूर शमीला खानम को दबा के बहाने गहरी नींद सुला दिया गया होगा, वरना वो तुझे जरूर अपने रूप पेश करने का हुक्म देती। मेरा भी यही ख्याल है, मैंने कहा। लेकिन समझ यार यहाँ क्यों आया था? इसे तो मैंने खजाने वाली चाल में फंसा रखा था। अगरचे मुझे अंदाजा हो चुका था कि वो मेरी चाल समझ चुका है, ताहम यूं ही मैंने चंबेली का तबसरा सुनना भी जरूर समझा। यो बिल्कुल वही था जिसका मुझे पहले ही इदराक था। वो तुझे सेहतमंद और तेरा कारनामा देखने के बाद समझ चुका था कि तू उसके साथ महज मोहलत लेने का खेल खेल रहा है। चंबेली बताने लगी, क्योंकि आते ही उसने अम्मा पर यही इल्जाम धरा था कि इसी की वजह से सोहराब भला चंगा हुआ है, और यह भी कि वो इसकी खातिर 2 रोज से गायब क्यों थी। यकीनन इसने अपना एक गुमाश्ता हमारी जासूसी पर पहले ही लगा रखा था। उसने अम्मा की वापसी से तेरे इलाज तक सब कुछ देख लिया था। बिल्कुल यही बात थी, मैंने होले से कहा। हराम खोर, एहसान फरामोश। चंबेली नफरत अंगेज लहजे में समझ यार को कोसने लगी। ये भी ख्याल नहीं किया कि तूने उसकी माँ की जान इस खूंखार तेंदुए से बचाई थी। उसकी फितरत ही दूध पीकर डसने वाले सांप की सी है। मैंने भी तबसरा किया। अब भी वो मुझ पर जासूस और तुम पर खूंखार तेंदुआ पालने का इल्जाम लगाएगा। क्या ये वही तेंदुआ था जिसने इस रात हमारी मुड़ी पर हमला किया था? चंबेली ने पूछा। शायद, पर बेटे ये सब अच्छा नहीं हुआ। एक तरफ तूने उसकी माँ की जान बचाई और दूसरी तरफ तूने शमीला खानम को भी नाराज कर दिया। अम्मा ने पहली बार लब खुशाई की। पर बेटे अब तू हवेली मत जाना और जल्द अज जल्द यहाँ से जाने की तैयारी कर। अब तुम अल्लाह के फजल से भले चंगे हो चुके हो। मुझे कोई परवाह नहीं अम्मा, मैंने कहा, लेकिन मैं यहाँ से अकेला नहीं जाऊंगा। मेरा जवाब मुस्कित था, इसलिए अम्मा भी दोबारा कुछ नहीं बोली। चंबेली बोली, शमीला खानम को अपने बेटे के करतूतों का इल्म होगा, लेकिन ये भी हकीकत है कि दोनों माँ बेटा तो क्या, चौधरी फतेह खान भी ऐसा ही मगरूर और जालिम इंसान है। इनमें सिर्फ जुमान खान अच्छा और नेक सीरत आदमी था, मगर जाने क्यों अच्छे और नेक लोगों को अल्लाह अपने पास जल्द बुला लेता है। चंबेली ने आखिर में एक खुमकारी भरी। आधी रात बीत चुकी थी। हम आराम करने लेट गए। अगले दिन चढ़े तक मैं सोया रहा। आंख खुली तो चंबेली ने बताया कि शमीला खानम ने कार भेजी थी। इसके 2 खिदमतगार तुम्हें लेने के लिए आए थे। ओह, क्या उसे मेरी यहाँ मौजूदगी का इल्म हो चुका है? मैं बुड़बुड़ाया। हो ही गया होगा, भला अब तुम छुपे रुस्तम कहाँ रहे हो? चंबेली मुस्कुराई। गलत, इसका मतलब है कि मैं कमजोर हो चुका हूँ। मैं भी मुस्कुराया। अल्लाह ना करे तुम अब बिल्कुल सेहत याब हो, बल्कि अम्मा ने जैसा कहा था कि इनके इलाज के बाद अब सोहराब बेटा वाकई सोहराब बन जाएगा। हाँ, इसमें कोई शुबा नहीं, मैंने एतराफ़ किया। मैं खुद को पहले से ज्यादा बेहतर, बल्कि अपने अंदर चंद इजाफी तवानाइयाँ और खुसूसियात महसूस करने लगा हूँ। ये सब भागी बूटी का कमाल है। वहन थी। मैंने नाश्ता की और हवेली जाने के लिए तैयारी पकड़ने लगा। ये देखकर अम्मा और चंबेली हैरान और तशवीशज़दा नजर आने लगी। अम्मा ने फिक्रमंदी से कहा, पर बेटा तुझे हवेली नहीं जाना चाहिए। तेरा हुक्म सर आंखों पर अम्मा, मैंने फर्मा बरदारी से कहा, लेकिन मैं खुद चाहता हूँ कि उससे जरा एक मुलाकात कर ही लूं। कोई कबाहत नहीं है इसमें।